على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى۔ آج مشرکین مکہ کے بتوں کا ذکر ہے، جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، لات، منات اور عزا۔ یہ ان کے بت تھے جو انہوں نے بنا رکھے تھے، اور ان کو وہ خدائی درجہ دیتے تھے کہ ہمارے مشکل جو بناتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، تو یہ بت بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے ان کے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، اور ایک منات ہے جو تیسرا ہے، اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ کیا ہے جی؟ اس کا نام منات ہے۔ لات، عزا اور منات۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے دور میں، اچھا یہ جو لوگ تھے نا، کوئی نہ کوئی بزرگ گزرے تھے، تو جب بزرگ گزر گئے تو انہوں نے ان کے نام کے بت بنا لیے کہ اب یہ ہماری خدائی کریں گے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں 4 آدمی نیک گزرے تھے، ودن ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ وہ گزر گئے، نیک لوگ تھے، وہ لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے۔ جب گزر گئے، لوگ پریشان ہو گئے، تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ ان کے تصویریں بنا لو اور اس کو سامنے رکھو تو تمہیں تسلی ہوگی۔ تصویریں بنائی انہوں نے، سامنے رکھی، تو بعد میں کیا ہوا جی؟ وہ تصویروں کی جگہ بت بن گئے۔ آئندہ نسل جو آئی، تصویروں کے بجائے ان کی شکل بنا دی، ان کو خدا ماننے لگے۔ اسی طرح یہ اہل مکہ جو تھے، لات، عزا، اور ایک ان کا بت تھا، اس کا نام تھا حبل۔ ہاں جی، ایک حبل بھی تھا۔ یہ 4 ان کے بت تھے، تو ان کے یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے اس کی لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرا جو ہے وہ منات، وہ بھی ان کا بت تھا۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اپنے گھر میں اگر بیٹی ہو جاتی تو روتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ جس طرح آج کل بھی اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوگی؟ بھئی بیٹی بیٹا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہاں تک کہ لوگ طلاق تک دے دیتے ہیں، یہ تیری 5 بیٹیاں ہو گئی، 4 ہو گئی، اب تیرے ساتھ گزارا نہیں ہے، بیٹا کیوں نہیں؟ طلاق دے دیتے ہیں، گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ کرتے تھے کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبر میں اتارتے، زندہ بار دیتے تھے، اور کہتے کہ ہمیں کسی کا سسر بننا پڑے گا، کوئی ہمارا داماد بننا پڑے گا۔ یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ بھی ہمارا کوئی داماد ہوگا، ہم کسی کے سسر بنیں گے۔ تو اس وجہ سے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ پاک فرماتا ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ وَلَهُ الْأُنثَى، اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں۔
یہ تمہارا انصاف ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو؟ بھئی اللہ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، اگر ہوتی بھی تو پھر اللہ کو بھی بیٹا چاہیے ہوتا، لیکن وہ کہتے جی اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اور ہمارے کیا ہے جی؟ فرمایا کہ لکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور ان کے لیے اللہ کے لیے بیٹی ہے؟ فرمایا تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے، بھونڈی تقسیم ہے کہ تم اللہ کے لیے اس طرح تقسیم کرتے ہو، اس کے لیے بیٹیاں ہونے چاہیے، ہمارے لیے بیٹا ہونا چاہیے۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ پھر جو ان کے بت تھے ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے اس دور میں بھی اور آج بھی کئی مسلمان ہیں جو کہ بزرگوں سے یا شہیدوں سے یا پیغمبروں سے وہ اولاد مانگتے ہیں۔ فارسی کے ایک شعر ہے، وہ یہ اکثر مولویوں سے آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں امداد کن اج رنج غم آزاد کن، ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو، ہمارے رنج سے ہمیں آزاد کر دو، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی، دین دنیا میں ہمیں خوش کرو اے شیخ عبد القادر جیلانی۔ یعنی گویا شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا درجہ دیا ہے جی؟ خدا کا۔ تو غم کون دور کرتا ہے؟ مدد کون کرتا ہے؟ تو یہ شعر فارسی کا یہ لوگ پڑھتے ہیں، امداد کن اج رنج غم آزاد کن، ہاں جی اے شیخ عبد القادر جیلانی، ایسے اشعار پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کرے غیر جو بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، لیکن مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر بنائے، نبی کو جو چاہے یعنی ایسے نبیوں سے ایسی مدد مانگنے کہ خدا دے، نبی کو جو چاہے خدا کر بنائے، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں پر جا جا کر مانگے دعائیں، مزاروں پر رات دن نظریں چڑھائے، نہ توحید میں اس سے کوئی خلل آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ یعنی ہم جو مرضی کرے ہمارا ایمان برقرار ہے، اور کافر اگر یہ کام کرے تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر ہم کریں تو یہاں اللہ پاک فرماتے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ جو بتوں کے تم نے نام رکھے نا، لات عزا منات اور حبل، یہ تمہارے اپنے نام ہیں، اللہ نے تمہیں یہ نام نہیں دیے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے یا تمہارے باپ دادوں نے یہ نام رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں بتائی، نہیں نازل کی۔ یا تو ہوتا نا کہ کسی کتاب میں کہ لات سے مانگو، بر امام سے مانگو، یا جناب تم اللہ کو چھوڑ کے جا کے قلندر شاہ سے مانگو یا داتا صاحب سے مانگو، کوئی دلیل ہے کسی کتاب میں لکھا ہے؟ اسی لیے اللہ نے ان کو کہا کہ بھئی یہ تمہارے باپ دادوں کے نام ہیں، تم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کے طرف سے تمہارے پاس کیا سند ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس طرح کرو؟ ہے کوئی سند؟ کسی کے پاس کوئی کتاب ہے جی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سے مانگے؟ بھئی کسی کے پاس کوئی کتاب ہے تو ہمیں بھی دکھا دو، ہم بھی اس کو مان لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے نام ہیں، تم نے یہ نام دیے ہیں، انہی اللہ اسمان سمیتم انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی ایسی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ صرف تمہارا گمان ہے جس کی تم تابعداری کرتے ہو، اور تمہاری نفس کی خواہش، ہر بندہ اپنے نفس کی خواہش پہ چلتا ہے، اللہ کے حکم کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ تلاش کرتا ہے نہ وہ سیکھتا ہے۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ تمہارے خواہشات کی پیروی ہے اور تمہارے نفس کی خواہش ہے۔
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ اللہ کے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ چکی جو قرآن کی شکل میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے، ان کی بات مانو، یہ باتیں چھوڑ دو۔ تو میں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ ملے گا جس کی وہ تمنا کرے؟ ایک آدمی وہ غلط خواہش کرتا ہے، غلط تمنا کرتا ہے، تو اللہ اس کو وہ بھی دے دے، یہ وہ بھی اس کو مل جائے۔ تمنا تو غلط کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ ہی کے لیے ہے دنیا بھی اور آخرت، جو کچھ مانگنا ہے، جو کچھ کرنا ہے اس سے کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے شرک کی دھجیاں بکھیر دی ہیں کہ یہ جو تم کام کرتے ہو غلط کرتے ہو، اور ہمارے لیے اس میں پیغام ہے کہ مسلمانوں تم بھی اگر اس طرح کرو گے تو تمہارا عقیدہ بھی غلط ہوگا۔ تو شرک والا عقیدے سے اللہ بچائے، توحید والا عقیدہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ شرک والا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا، اچھا پہلے تعویذ والوں کے پیچھے جائیں گے، جب ان سے کام نہیں بنا تو پھر مزاروں پہ جائیں گے، وہاں سے بھی کام نہیں بنا تو پھر کہتے جی تمہارے اوپر بہت بڑی بندش ہے، تمہاری اولاد نہیں ہوگی، تمہارا کاروبار نہیں چلے گا، پھر آخر میں اس سے جان چھڑاتے ہیں، تمہارے اوپر بہت بڑی بندش ہے اور یہ بندش کوئی کھول نہیں سکتا۔ جواب نہیں ہوتا تو آخر میں پھر یہ کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔